بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، بہت آپ کو خوش آمدید۔ اور اب ہمارا پارٹ 2 چل رہا ہے حیا کے بارے میں، ہماری ویلیو آف دا منتھ اور دین اسلام کا چمکتا ہوا جوہر حیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر دین اور ہر طرز زندگی کی ایک خاص خصلت، ایک خاص اس کی ادا ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص خصلت اور خاص ادا حیا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھا ضرور دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کو کھولا ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور اس کا معیار قائم کیا ہے، اس کی ہم نے بات کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ترین الفاظ، ایک ایک جملہ پورا سمندر جس میں آدمی غوطے کھائے اس کے موتی نکالتا رہے، اور اس کی لذت، اس کی تراہٹ، اس کا سننا، اس کو بیان کرنا، اس کا جو ایک نور ہے، اس میں مجھے تو بڑا مزہ آیا، آپ کو امید ہے کہ سن کے بڑا مزہ آیا۔ اب ایک آپ کو واقعہ میں سناؤں گا جو میرے قرآن کے فیوریٹ واقعات میں سے، اور یعنی اتنا یہ متاثر کرتا ہے، اتنا اس میں خوبصورتی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، قصص، اور ایک صورت تو اس نام سے ہی رکھ دی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ سب نے ضرور پڑھی ہے اور اس کا لطف اٹھایا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جو ہمارا مین جو مقصد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وہاں پہ ایک معاملہ ہوا، اور پھر چونکہ تھے تو بنی اسرائیل، تو ان کو وہ پروٹیکشن نہیں تھی ادھر سے، کیونکہ اپارٹھائڈ سیگریگیٹڈ قسم کا جو ہے کاسٹ سسٹم تھا وہاں پہ فرعونیوں میں، تو اس لیے اپنی جان بچا کر وہاں سے وہ فرار ہوئے اور مدین پہنچے۔ تو پھر ادھر سے اللہ تعالیٰ ان کا قصہ ہمیں سناتا ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی خوبصورت جسامت، بہت ہینڈسم اور بہت مسکولر اور بہت زبردست، آپ کی ظاہری بات ہے وجاہت اور آپ کی کرامت، آپ کا جمال، آپ کا حسن، تو تمام انبیاء علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو اب جب یہ پہنچتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب یہ مدین کے پانی پہ پہنچے، وہاں پہ جہاں اپنے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ تو اپنے، کچھ جو یہ چرواہے ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ادھر لے کر آ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں، اور انہوں نے پہنا اوڑھا ہوا اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا ہے، ان کی حیا ابھر کے یعنی پتہ چل رہی ہے، اور وہ پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پیچھے کیا ہوا ہے، اور بڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا قال ما خطبکما، کہ کیا بات ہوئی، تمہارا کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتے جب تک کہ باقی جتنے جو چرواہے ہیں یہ نہ کر لیں، چونکہ ان کی حیا ان کو مردوں میں گھسنے سے روک رہی تھی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، ہمارے والد صاحب ضعیف العمر ہیں، عمر دراز ہیں، تو وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اور ہم بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی ہے نہیں، تو ہمیں ہی جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن جب یہاں مرد ہوتے ہیں تو ہماری حیا ہمیں، اب یہ بات کی نہیں انہوں نے، لیکن یہ ساری بات اس کے اندر سمٹ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کئی آدمیوں کی طاقت دی ہوئی تھی، تو وہاں ایک پتھر تھا، چٹان تھا، تو وہ اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ کیا، ان کے لیے جگہ بنائی، ان کے جانوروں کو آگے کیا، ان کو پانی پلایا۔ اب جب یہ سارا کیا انہوں نے اللہ کی خاطر، تو فسقا لہما ثم تولی الی الظل، تو وہ تو اپنے جانور لے کر واپس گھر چلی گئیں، اور یہ خود ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور کیا پیاری دعا کرتے ہیں، کیا پیاری دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو بھی خیر بھیج دے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا منگتا ہوں، میں محتاج ہوں،
جو خیر تو میری طرف بھیج دے. اب مانگا کیا جا رہا ہے؟ یا اللہ اتنی نیک اور اتنی صالحہ اتنی پاکیزہ یہ لڑکیاں، ان میں سے ایک کے ساتھ ایسی مجھے بھی کوئی بیوی عطا فرما دے. اب لیکن اللہ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے. الفاظ کا چناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ ہم یعنی قربان ہو جائیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اللہ اپنے رب سے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو مجھے بھیج دے میں تو محتاج ہوں، میں تو یعنی کوئی اس طرح کی ایسا کوئی رشتہ میرا ہو جائے. تو وہیں بیٹھے آرام کر رہے ہیں تو کچھ دیر بعد اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. آہا. اور تو کچھ دیر میں ان دونوں میں سے ایک بہن آئیں اور بہت زیادہ یعنی حیا میں جھکی جا رہی تھیں، اور حیا میں وہ اپنے اندر جو ہے یعنی سمٹی جا رہی تھیں. اور اس کا جو اتنا خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے خوب اپنے آپ کو یعنی ڈھانپا ہوا تھا اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا. اور اب دیکھیں نا، یہ ہے خوبصورتی اسلام میں کہ جب ایک لڑکا کسی کو پسند کر رہا ہے، ایک لڑکی، اور دونوں با حیا ہیں، با عفت ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں تو کتنے پیارے الفاظ میں مانگ رہے ہیں. اور جب دوسرے کو، اب کوئی بھائی تو آ نہیں سکتا تھا پیام لے کر، اور نہ تو کوئی والد صاحب خود آ سکتے تھے، وہ کمزور اور بیمار ضعیف العمر، تو خود آنا پڑا انہیں. اپنا یوں سمجھے کہ اپنا پیام لے کے، دل میں ان کے بھی تھا کہ اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی. تو قالت ان ابی یدعوک، کتنی پیاری بات کریں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میں قربان جاؤں. یعنی مزہ آ جاتا ہے، یعنی اتنی حیا بھری ہوئی ہے اس میں، اتنا نور، اتنی خوبصورتی، اتنی تہذیب بھری ہوئی ہے. ساری دنیا جاہل اور جانور اور حیوان نظر آتی ہے اس ثقافت اور تہذیب کے سامنے جو اللہ نے ہمیں ہمارے دین میں دی ہے. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ انعام دے دیں، کچھ بدلہ دے دیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا. فلما جاءہ، تو پھر کیا ہوا، اب آگے ہوا کیا، یہ واپس کیسے گئے، یہ تفسیر میں آتا ہے. تو اب انہوں نے بڑے شرماتے لجاتے اور سمٹتے یہ الفاظ کا، سوچیں کتنی یہ الفاظ نکلے کیسے ہوں گے، اور کتنی ان میں حیا ہوگی، اور کتنا یعنی چہرہ سرخ ہو گیا ہوگا پردے کے پیچھے کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ والد صاحب سے ملنے آ جائیں. تو اب راستہ تو نہیں پتہ تھا، تو یہ آگے ہوئیں. اب جب یہ آگے ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہوا چل رہی ہے، اگر ہوا چل رہی ہے، تھوڑا سا پردہ ان کا لباس تھوڑا ہوا کی وجہ سے آگے پیچھے ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ان کی حیا جو اتنی استحیاء ہے ان میں، اس میں کوئی کمی آ جائے. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ میرے پیچھے ہو جائیے، میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میری نگاہ آپ پہ نہ پڑے. اللہ اکبر، میری نگاہ آپ پہ نہ پڑے. اور آپ کو اگر کسی طرح مڑنا ہو تو مجھ سے بات بھی نہیں کرنے کی زحمت کریں، آپ اس طرف پتھر پھینک دیں، مجھے اشارہ ہو جائے گا کہ ادھر مڑنا ہے. یعنی آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب رائٹ ہو جائیں، اب لیفٹ ہو جائیں، اتنی بات کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاملہ عفت اور حیا کا ہے. یہ ہے حیا، یہ پیکر ہے حیا کا. اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے پھر پوری بات اپنے والد صاحب کو بتائی تو انہوں نے بھی ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں پہ امن میں ہو، اور جو ہے میری بیٹیوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم کتنے پاک دامن ہو، تمہاری نگاہیں نیچی تھیں، تم نے ان کی طرف دیکھا نہیں، تم نے ان کی مدد کی لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں. تو پھر وہی بولی جو ان کے پاس آئی تھی، قالت احداہما یا ابت استاجر، اے ابا جان ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کام لیجئے ان سے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی ہے، قوی بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ کام کے لیے رکھ لیں. اب کیا مطلب ہے کہ یہ کام کے لیے رکھ لیں؟
اور والد بھی بڑے سمجھدار، ظاہری بات ہے، اللہ کے نبی تھے، شعیب علیہ السلام تھے، یہ نبی کی بیٹی تھی صفورہ علیہ السلام، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی. تو انہوں نے اپنی رضامندی کیسے ظاہر کی کہ میں اگر آپ مجھے ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو میں راضی ہوں. تو اس کو بھانپ لیا ان کے والد صاحب نے، اور پھر ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو تم سے نکاح کر دوں اور تم ہمارے ساتھ یہاں رہو، 8 سال تک یہاں پہ ہمارے جانوروں کو دیکھو، اور اگر 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. تو یہ بات طے ہوئی اور ان کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت زندگی عطا فرمائی اور بعد میں نبوت عطا فرمائی. لیکن کہنا سارا کہ اس سے زیادہ خوبصورت واقعہ جس میں حیا کی تعریف آپ کو کہاں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسے اس کا حق بنتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں تم ایسی حیا کرو کہ اس کا حق بنتا ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو، اور جو چیزیں سر نے گھیری ہوئی ہیں، اور اپنے بطن اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور وہ چیزیں جو پیٹ کے گرد ہیں. اب یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا حیا کا. سب سے پہلے آنکھیں، سب سے پہلے سر کی بات کی، سر میں اوپر سب سے آنکھیں ہیں. حیا شروع ہوتی ہے آنکھوں سے، نگاہوں سے، اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے. یہیں بے حیائی آتی ہے، یہیں حیا آتی ہے. پھر حیا زبان کی ہے، حیا کانوں کی ہے، سننے کی. زبان سے جو بولا جائے گا، ہم گالیاں دیں گے تو ہمارے اندر بے حیائی پھیلے گی، آگ کی طرح پھیلے گی. سب سے پہلی چیز جیسے آپ کنٹرول کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اس سے گالی نہ نکلے. آنکھوں کو کنٹرول کریں، نامحرم کو نہ دیکھیں. بچے دیکھیں گے آپ کو ایسے کرتے ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی. ہم سمجھتے ہیں یہ مردوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے حکم آیا قرآن میں. اور پیٹ اور اس کے گرد جو ہے، یعنی تمام اعضاء آ گئے. دل کی بھی حفاظت کریں، ہاتھوں کو بھی کی بھی حیا ہے، ٹانگوں کی حیا ہے، لباس کی حیا ہے، اور سب سے زیادہ جو شرمگاہ ہے اس کی حیا ہے. تو ان سارے معاملات میں ہمیں حیا کرنی ہے. ادھر ہی اس کے بارے میں ہر چیز، سارے احکامات موجود ہیں، مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی حیا پہ لانا ہے، خود بھی آنا ہے. آنکھوں سے، نگاہوں سے شروع کریں. جیسے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکھیوں سے دیکھتے تھے، ایسے گھور کے کسی کو دیکھنا بھی بے حیائی ہے. چلا کے اور منہ پھاڑ کے بولنا بھی بے حیائی ہے. تو حیا کے ساتھ دیکھیں، حیا سے بولیں، حیا سے سوچیں، حیا سے سنیں، حیا سے ہاتھ استعمال کریں، حیا سے پاؤں استعمال کریں. اپنی شرمگاہ کی ہر اعتبار سے حفاظت کریں. پیٹ میں کوئی چیز حرام نہ جائے، پیٹ کی حیا کی حفاظت کریں. دل میں کوئی حرام خیال نہ ہے، بیہودہ خیال نہ ہے، اس کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہمیں باحیا بنا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.